بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے اور اہل بیت اور ایمان والوں نے بڑی سختیاں اٹھائی ہیں، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا تو مشرک اور کافروں کو دعوت دی، آؤ، مگر ان کے مزاج میں فساد تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا محمد بلا رہے ہیں تو دیکھو چل تو رہے ہیں، مگر ہم لوگ خوب شور و گل مچائیں گے جس سے محمد اپنی بات کہہ نہیں پائیں گے اور ہم سب غالب آ جائیں گے۔ اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، مگر جب سختی ہوئی کہ آج تمہیں اللہ کے رسول کی بات سننا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں اس اللہ کے علاوہ۔ تو ان لوگوں نے کہا محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ انہی نے سارے خداؤں کو ملیا میٹ کر دیا، اب چارے صرف ایک خدا قائم رہے۔ تو انہی نے کہا کہہ دو، کہہ ہی رہے کیا، اتنا سا تو کہہ رہے، کہو لا الہ الا اللہ، اور کہہ رہے کیا ہیں؟ کہا کہہ تو دے، مگر ان کا کیا کریں گے جن کو باپ دادا پوچھتے چلے آ رہے ہیں؟ کہا زبان سے ان کی والی کرنا، دل سے اپنی والی کرنا، یعنی منافقت پیدا ہو گئی، مزاج میں فساد تھا، چولا اسلام کا پہن لیا اور اصلاح کے پرچم کو اٹھا لیا۔ اب اصلاح کی بات کرنے لگے، کون؟ کہا جو فسادی تھے، انہی نے چولا پہن لیا اسلام کو، فساد پھیلانا شروع کر دیا ملک میں۔ اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہو ملک میں فساد نہ کرتے پھریں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم فساد کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ، جان جاؤ، پہچان جاؤ، یہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے پرچم کو اٹھائے ہوئے تھے مگر اللہ نے کہا فسادی لوگ ہیں۔ یہ دیکھو کہ یہ مزاج کیا رکھتے ہیں۔ ہر آدمی اسلام کے پرچم کو اگر اٹھا لے تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ اسلامک ہے، اس کے مزاج کو دیکھنا، اس کے عمل کو دیکھنا، اس کی پرہیزگاری کو دیکھنا۔ اگر اس کے مزاج میں عبادت ہو، اس کے مزاج میں پرہیزگاری ہو تو سمجھنا یہ صحیح پرچم اٹھائے ہوئے ہے۔ اگر وہ دنگے کی بات کرتا ہے، اگر وہ فساد کی بات کرتا ہے، اگر قتل و غارت کی بات کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ایک مذہبی نہیں ہو سکتا۔ ہر چولے پہننے والے کو پہچانو، کیونکہ سب سے بڑا فسادی وہ ہوتا ہے جو دین کا لباس پہن لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے فساد پھیلانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو صرف بولنا ہوتا ہے۔ فساد تو قتل و غارت تو لوگوں کا ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہوگا۔ اور اسلام میں خاندان معنی نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے جن خاندانوں کو چنا وہ معنی رکھیں گے، مگر ہر ایک کا خاندان معنی نہیں رکھتا، اس میں عمل معنی رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں عزت پرہیزگاری میں ہے، خاندان میں نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے ان کی رگوں میں ابو سفیان ہندا کا خون دوڑ رہا تھا، مگر کیا تھا؟ چولا اسلام کا تھا، کام قتل و غارت تھا، قتل و غارت کرنے والے تھے، مٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مزاج جیسا ہوگا، آپ اس کے لباس پر مت جائیے، اس کے بولنے پہ نہ جائیے، اس کو دیکھیے وہ کتنا عمل کر رہا ہے دنیا میں، وہ لوگوں کو لیے کیا کر رہا ہے۔ ہر ایک کو ہم نہیں مان سکتے، ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر پرہیزگاری ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم ہر ایک کو نہیں مان سکتے، اس کے مزاج کو دیکھیں گے، اس کے عمل کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اور اللہ نے یہی بتایا ہے لوگوں کو کہ ہر ایک کو نہ مانو، اس کو دیکھو کہ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا ظاہری کیسا ہے، اس کا باطنی کیسا ہے۔
اگر وہ تمہیں لگے کہ ایک دم اسلامک ہے ہر طرح سے تو اس کو مانو، سچا ہے کہ نہیں ہے، جھوٹا ہے تو نہیں ماننا، اور یہی ہمیں دین سکھلاتا ہے۔ آپس میں فساد نہ ڈالو۔ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس پہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو چلنے کا حکم دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپس میں فساد نہ کرنا، دین کو قائم رکھنا اور آپس میں فساد نہ کرنا۔ وہ راستہ آپ کے لیے میں نے مقرر کیا، یعنی فسادی دین والا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے مزاج میں فساد ہے۔ جب ہمارے کام آسانی سے ہو جائیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے فیس بک پہ یہ سب چیزیں ڈالنے کے لیے جس سے سختیاں اور زیادہ ہوں۔ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خاموشی سے کام کریں۔ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اگر ایک لیٹر بھیجیں تو ہم خاموشی سے بھیجیں، نہ کہ فیس بک پہ ڈالیں جس سے ہمارے کاموں میں سختیاں ہوں۔ تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے جس سے دین پھیلے، نہ کہ اور مشکلیں کھڑی ہوں، کیونکہ دین بہت مشکل سے پھیلایا گیا ہے۔ پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، شہید ہوئے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تو ہم اس کو اتنی آسانی سے مٹ جانے دیں؟ تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے جو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے، قرآن کے لیے ہوں، اور یہ دین امن کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ ظلم کی دعوت ہے۔ اس سے بہترین دین پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ دین اسلام فقط دین ہے اللہ کا، اور اللہ نے اس دین کو چنا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، ایک دین ہے اللہ کے نزدیک، فقط اسلام۔ تو ہمیں اس دین پر اچھے سے رہنا چاہیے، اصلاح کی بات کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔